جو کچھ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تبدیلی ہوئی اس کو سیدھا کرنے کے لیے، واپس امت کو لانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا یہ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جب جو کچھ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، وقوع پذیر ہوا، وہ ہمیں معلوم ہو۔ اگر وہ معلوم نہ ہوا تو ہم کربلا میں بھی پھر حیرت میں رہیں گے، جس طرح سے کہ ہیں بہت سارے کہ کربلا سے فقط ظلم و ستم کے مقابلے میں ایک افسوس ہے ان کے دلوں میں اور ہمدردی اور سوگ ہے۔ مثلا کربلا فقط جو چیز دلوں کے اندر ایجاد کرتی ہے عام لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ پرسا کا احساس ہے، یعنی اظہار ہمدردی ہوتی ہے مظلوم خاندان کے ساتھ، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمدردی سے آگے ہمکاری، ہم فکری اور ہمراہی نہیں ہوتی۔ انسان جا رہا ہوتا ہے راستے میں، اگر ایک گاڑی والا کسی سائیکل والے کو کچل دے، ہم بھی گاڑی پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاڑی روکتے نہیں ہیں، نہ اس کچلے ہوئے کو اٹھاتے ہیں، صرف سائیکل والے سے ہمدردی کرتے ہیں کہ بیچارے کو مار دیا، بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، سر توڑ دیا، زخمی کر دیا، یا جان سے ہی چلا گیا، اور گاڑی جس نے ماری ہے اس کے متعلق دو مذمتی بیان دے کر ہم گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے، جیسا کربلا کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہے کہ لعنت و مذمت قاتلوں پہ کر دیتے ہیں، درود و سلام مظلوموں پہ پڑھ کے پھر ہم اپنی راہ جاری ہے، اپنی گاڑی جا رہی ہے، ہم رکتے نہیں وہاں پر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معرکہ ہے کیا، یہ ماجرا ہے کیا، کیوں شروع ہوا، یہ جو مار رہے ہیں یہ کیوں مار رہے ہیں، اور جو جن کو مارا جا رہا ہے کیوں شہید کیا جا رہا ہے، ان کا موقف کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اتفاقاً کربلا کے سے پہلے چند دن پہلے تک، بلکہ کربلا کے روز تک، عصر عاشور تک، بلکہ امام علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ مختلف افراد، مسافر، راہگیر اور تاجر، راہ گزر جو قریب سے گزرتے، آشنا یا نا آشنا، ان سے ملنے کے بعد ان سے کہتے کہ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور جب ان میں یہ احساس دیکھتے کہ یہ آمادہ نہیں ہیں تو پھر انہیں فرماتے کہ یہاں سے بہت دور چلے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، ادھر قریب قریب ارد گرد نہ رہنا، اتنی دسترس میں نہ رہنا، اس رینج میں نہ رہنا جہاں تک میری آواز تم تک پہنچتی ہے، وہاں سے باہر چلے جاؤ، وہاں تک نہ رہنا، چونکہ اگر وہاں روک کے اس حد تک ہوئے اور میری آواز تم تک پہنچ رہی ہوئی اور میرا ساتھ نہ دیا تو برباد ہو تم، شقی ہو تم۔ وہ اس صورت میں ہمیں اب اپنا فیصلہ کرنا ہوگا، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک نہ رہنا، دور چلے جاؤ۔ وہ پاکستان میں تو پہنچ رہی ہے ہم تک امام حسین علیہ السلام کی ندا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری آواز پہنچتی ہے اور پھر میرا ساتھ نہیں دیتے تو پھر یہاں سے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھاگ جائیں، ہر اس ملک سے بھاگ جائیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ندا پہنچ رہی ہے، کسی ایسی وادی میں چلے جائیں، افریقہ کے کسی جنگل میں، اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں، کسی شرقی غربی ملک میں، استوائی جنگلوں میں، قطبی علاقوں میں، زمین سے باہر کسی ایسے نقطے پر چلے جائیں جہاں امام حسین علیہ السلام کی ندا نہیں پہنچ رہی، ورنہ امام فرماتے ہیں جس تک پہنچی ہے اور وہ شامل نہ ہوا ہمارے ساتھ، نہ کہ ہمارا ہمدرد نہ ہوا، شیعہ رک گئے ہیں ہمدردی کے ساتھ، ہمدردی کے اوپر، جبکہ امام حسین علیہ السلام ہمراہی، ہم سفری، ہمکاری، ہم فکری مانگ رہے ہیں، نصرت مانگ رہے ہیں۔ ہمدردی نہیں چاہیے کہ دور بیٹھ کے روتے رہو میرے لیے، تم اس کا کیا فائدہ ہے، نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے، وہاں سے اٹھو میرے ساتھ ہو۔ ہمدردی خالی ہمدردی نہیں چاہیے، ہم فکری چاہیے، ہم راہی چاہیے، ہم سفری چاہیے، ہم رکاب ہونا چاہیے۔
اگر نہیں آمادہ اس کے لیے پھر بھاگ جاؤ، پھر ایسی جگہ جاؤ جہاں سنو ہی نہیں، میری ندا نہ سنو، ورنہ شقی ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا و آخرت کی رسوائی و ملامت تمہارے شامل حال ہوگی۔ لعن بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ملعون قرار پائے بنی اسرائیل داود علیہ السلام کے توسط سے، ان کی زبان سے، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں؟ بما عصوا، چونکہ نافرمانی کی تھی، معصیت کی تھی انہوں نے۔ یہ قصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو پیشوا، جو ہادی تمہارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اگر ان کی معصیت کی تو اس معصیت کے بعد انہی کی زبان سے تم پر لعنت ہوگی۔ انہی کے ذریعے سے تم پر لعنت ہوگی۔